جب یہ عالم تھا غم کا، صدمے کا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تھپکی دینے کے لیے، اپنے نبی کو دلاسا اور تسلی دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے یہ سورت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی کیا ہوا اگر اللہ کی قدرت اور مشیت یہ ہے کہ آپ سے بیٹے لے لیے گئے، لیکن اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ سورت بظاہر چھوٹی سی ہے، لیکن اس سورت کے اندر 3 ٹاپکس ہیں، 3 بڑے بڑے مضامین ہیں، 3 نکات ہیں۔ نمبر 1، انعام مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام، آپ کے لیے اللہ سے گفٹ اور ہدیے اور تحفے، انعام مصطفیٰ۔ اور دوسرے نمبر پر پروگرام مصطفیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذمے کیا کام تھے، آپ کے ذمے کیا ذمہ داریاں تھیں، وہ بتائی گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ انجام دشمنان مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوگا، وہ بھی اس صورت میں بتایا گیا۔ تو بظاہر چھوٹی سی صورت، لیکن 3 بڑے بڑے ٹاپکس، 3 بڑے بڑے انعامات اور مضامین اس صورت کے اندر اللہ نے رکھ دیے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سورۃ الکوثر کی تفسیر سیرت النبی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس سورت کو آپ کے سامنے اس انداز سے لایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ سے اعزازات اور انعامات اور ہمارے لیے اسباق۔ تو سب سے پہلی چیز نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا لفظ کثرت سے ہے، کثیر سے ہے، یعنی بے شمار خزانے، بے شمار انعامات اور بے بہا رحمتیں، خیر و بھلائی کے عظیم انبار کوثر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو کوثر کا لفظ ہے مبالغے کا صیغہ ہے، کہ ایک نعمت نہیں دی اللہ نے آپ کو، کوئی ایک خیر نہیں دی، کوئی ایک احسان نہیں دیا، بلکہ کوثر کا معنی بے شمار نعمتیں، بے بہا نعمتیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جو ہے وہ کوثر عطا کی ہے، بے شمار نعمتیں، بے بہا خزانے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ کوثر سے مراد الخیر الکثیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، کوثر سے مراد یہ ہے ایسا خیر کثیر ہے، بڑے بڑے خزانے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے۔ مسلمانوں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ مجھے دیں تو یقین کیجئے کسی دنیا کی زبان میں کوئی ایک لفظ لے کر آئیے کہ جو کوثر کے معنی مفہوم کو بیان کر سکے، ہرگز نہیں۔ جو اس کے اندر اللہ نے انعامات رکھے ہیں اپنے نبی کے لیے، دنیا کی کوئی لینگویج، کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ بول کے تو کوثر کا معنی مفہوم پوری طرح بیان کر سکیں۔ لیکن اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ حد تک آپ کوثر کا معنی سمجھ سکیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے یہ امیج قائم کیا ہوا تھا کہ جی ان کی بات ہی سننے والا کوئی نہیں، نہ ان کی کوئی تجارت تھی، وہ ٹھپ ہو چکی، ختم ہو چکی، کیونکہ آپ علیہ السلام دین کی تبلیغ میں اتنا مصروف کہ اپنی تجارت کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کی تجارت بھی ٹھپ ہو گئی۔ پورے عرب میں چند مٹھی بھر لوگ ہیں، وگرنہ ان کو جانتا کوئی نہیں، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو وہ بھی فوت ہو گئی، اولاد نرینہ، تو بس یہ چند دن ہیں، اس کے بعد یہ ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
یہ صورت نازل کی، اے نبی انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ نے سورۃ ضحیٰ میں بیان کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے نبی ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا، اتنا کچھ دے گا، اتنا نواز دے گا کہ فترضی آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو آپ کا رب خوش کر دے گا، آپ کو راضی کر دے گا، اتنا کچھ نوازے گا۔